السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تبدیلی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹر سپیس اور اس کے بعد یوٹیوب اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر میڈیا کے اوپر مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا جب عمران خان صاحب کی جانب سے اسلام آباد کی جج زیبا چودھری کے حوالے سے بات کی گئی، ایک بیان دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیا کے اوپر، جو الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس کے اوپر بلیک آؤٹ کر دیا گیا، پی ٹی آئی کا بین ہو گیا، جس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اپنا مکمل فوکس سوشل میڈیا کی طرف کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹویٹر سپیس کی، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹویٹر سپیس تھی۔ 6.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس ٹویٹر سپیس کو سنا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کیا جانے لگا۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا مکمل جتنا بھی ان کا سیاسی بیانیہ ہے اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے، مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج اسی حوالے سے ایک ورچوئل جلسہ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ورچوئل جلسہ ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سیاسی رہنما بھی ہمیں منظر عام پر جو ہے وہ دکھائی دیے، جو گزشتہ 7 مہینوں سے روپوش ہیں، یعنی 9 مئی کے واقعات کے بعد سے وہ روپوشی کی حالت میں ہیں، اور مختلف جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے مکمل طور پر اس وقت بھی حرکت میں ہیں۔ کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن آج 7 مہینوں کے بعد وہ سیاسی رہنما بھی ہمیں اس ورچوئل جلسے کے ذریعے عوام کے سامنے نظر آئے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ زرتاج گل ہوں یا مراد سعید کو بھی ہم نے آج دیکھا کہ وہ بھی پہلی بار منظر عام پر آئے۔ اعظم سواتی کا بیان آج اس ورچوئل جلسے کے ذریعے عوام کے سامنے ہے۔ تو بہت سارے وہ سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو بیچارے گزشتہ 7 مہینوں سے روپوشی کی حالت میں ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اور اس سخت موسم میں نہ جانے کہاں کہاں وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ لیکن یہ یہ جو ورچوئل جلسہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ جلسہ در حقیقت پاکستان کی سیاسی جو ایک طرح کا اکھاڑا ہے، یہ جو اس وقت پوری پولیٹیکل سچویشن ایک بنی ہوئی ہے، اس میں یہ ریفرینڈم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج نگران حکومت کی جانب سے، اور خاص طور پر جو آپ سمجھے ان کو کہ خفیہ ہاتھ ہیں، ان کی جانب سے آج پاکستان میں انٹرنیٹ سروس اس وجہ سے بند کر دی گئی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس ورچوئل جلسے کو ناکام کیا جائے۔ انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو کر دیا گیا، یعنی اپنی طرف سے مخالفین نے مکمل طور پر اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ نگران حکومت، جس کا کام ہی شفاف، آزادانہ، منصفانہ انتخابات کا بر وقت انعقاد کروانا ہے، وہ اس اس سیاسی جلسے کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس جلسے کے حوالے سے واضح طور پر کوئی ایسی ہدایات بھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن ایک خفیہ طریقے سے، ایک غیر اعلانیہ طریقے سے یہ انٹرنیٹ سروس بند کی گئی۔ عالمی سطح پر اب اس بات کا جو ہے وہ مختلف کمپنیوں نے بھی اس خبر، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان صرف بغض عمران خان میں پوری دنیا میں تماشا بن گیا ہے، یعنی پاکستان جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ اتنے کم ظرف ہیں، اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، عمران خان کے سیاسی بیانیے کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، وہ پاکستان کی عالمی سطح پر رسوائی کا بھی باعث بن رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک سیاسی رہنما اس کا بیانیہ روکنے کے لیے ہم ملک کے لیے باعث ندامت بن رہے ہیں۔ ہمارا ملک عالمی سطح پر ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک سیاسی جماعت کو فزیکل جلسے کرنے تو دور، ان کو ورچوئل جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان تمام تر سازشوں کے باوجود، ان تمام تر کوششوں کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ اور یہ جو جلسہ ہے، ورچوئل جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب ہو چکا، اور میرے خیال میں اس میں کسی حد تک جو یہ انہوں نے ڈفرز نے جو کردار ادا کیا ہے،
جو اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ انہوں نے ایک سیاسی جلسے کو ایک آغاز سے پہلے ہی اس کو کامیاب بنا دیا۔ ہم نے یہ تو دیکھتے رہے، ہم رواں سال بھی ہم نے دیکھا جب مارچ کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان کے مقام پر یہ اپنا ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کو روکنے کے لیے بھی اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ گاڑیوں کے جو مالکان تھے ان کی پکڑ دھکڑ کی گئی، مختلف ایس ایچ اوز کو کہا گیا کہ کسی علاقے سے گاڑیاں نہیں نکلنی چاہیے۔ تو مطلب ہر طرح کا وہ جو ہے وہ ریاستی وسائل استعمال کیے گئے، اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر ایک تاریخی جلسہ ہوا، اور اس جلسے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ 2011 میں بھی اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر متعدد جلسے کر چکی ہے، لیکن اس جلسے کو تاریخی جلسہ کہا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی ایک خاص اور سب سے جو انوکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فیملیز شریک ہوتی ہیں، بزرگ شریک ہوتے ہیں، عورتیں شریک ہوتی ہیں، بچے شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کو لے کے آتی ہیں جلسہ گاہ کے اندر۔ جو ہے وہ ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں، لبرٹی چوک میں ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک فیملی کلچر کی طرح یہ بن چکا ہے کہ اس میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، اور وہ وہاں پر خود کو محفوظ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اب آج جو یہ ورچوئل جلسہ ہوا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف اعداد و شمار، مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، کمپنیاں ہیں، یا جو سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھنے والے جو کچھ لوگ ہیں ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ آخر تک جو لیٹسٹ اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں وہ یہ تھے کہ صرف یوٹیوب کے اوپر جو اس جلسے کو ورچوئل جلسے کو دیکھنے والوں کی تعداد 1,64,000 سے بھی زائد ایک وقت میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر سپیس پہ آپ جائیں تو وہاں 42,000 سے زائد لوگ ٹویٹر سپیس میں شامل ہوئے۔ فیس بک پر بھی 40,000 سے زائد لوگ اس جلسے کو دیکھتے رہے۔ اسی طرح انسٹاگرام اور یہ سارے ملا کر اگر دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 3 لاکھ کے قریب یہ مجموعی طور پر یہ تعداد بنتی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے میں تمام تر ریاستی کوششوں کے باوجود، رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود، انٹرنیٹ بند کرنے کے باوجود، لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی بند کرنے کے باوجود جو ہے وہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس جلسے کو بیٹھ کر دیکھا۔ ویسے مخالفین نالائق ہوں، نااہل ہوں، تو پھر ان کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور آپ اس جلسے میں دیکھیں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یا معلوم ہی نہ ہوتا کہ ورچوئل جلسہ کیا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ اور جب یہ انٹرنیٹ بند ہوا تو پورے ملک میں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھ گچھ شروع کی کہ بھئی یہ انٹرنیٹ کیوں اچانک بند ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا ہے۔ مختلف ویب سائٹس جو ہیں، یوٹیوب ہو یا دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان تک رسائی نہیں ہو رہی۔ تو پھر جب لوگوں نے پوچھا تو پھر معلوم ہوا کہ جی آج پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ تھا اور اس کو ناکام بنانے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ تو یہ وہ نالائق لوگ ہیں جو میرے خیال میں جنہوں نے آج پی ٹی آئی کے اس ورچوئل جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بڑے مزے کے تبصرے کیے ہیں۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ آج پاکستان میں یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو جیسی بھی صورتحال ہو، لوگ کچھ نہ کچھ مزاح کا جو وہ حصہ ہوتا ہے وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، اور اس سنگین صورتحال میں جو پچھلے تقریباً 20 ماہ سے ملک جس کا شکار ہے، اس صورتحال میں بھی لوگ مزاح کے لیے گنجائش نکالتے ہیں اور پھر اس کا بھرپور طریقے سے اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ ہماری جو نگران حکومت ہے، جو نگران وزیر ہیں آئی ٹی کے عمر سیف صاحب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات، اور دوسری جانب دیکھیں کہ ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ اور جب انٹرنیٹ بند کریں گے تو کیا جو عالمی کمپنیاں ہیں جیسے فیس بک ہو، گوگل ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، اس طرح کی جو متعدد یہ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں،
تو کیا وہ کمپنیاں ایسے ملک میں سرمایہ کاری کریں گی؟ کیا ایسے ملک میں سرمایہ آئے گا؟ کیا ایسے ملک کو آئی ٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ملیں گے کہ جس ملک میں حالت یہ ہو کہ سیاسی مخالف کا راستہ روکنے کے لیے وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، موبائل ایپس جو ہے وہ بند کر دی جائیں، وہاں ان تک رسائی روک دی جائے؟ تو یہ ایک طرح سے تماشا ہے جو ہم اس ملک میں جو ہے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج پولیس بے بس تھی، لوگ گھروں میں تھے، گھروں میں بیٹھ کر یہ جلسہ دیکھتے رہے، اور یہ جلسہ دیکھنے کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ اپنا کریک ڈاؤن نہیں کر سکی۔ تو میرے خیال میں ایک یہ بہت ایک جینیس لیول کی جو ہے وہ یہ ایک حکمت عملی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کی ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں سوشل میڈیا کا اگر کسی سیاسی جماعت نے بہترین اور درست استعمال کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جس طرح کے حالات کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، میرے خیال میں اس طرح کے سخت حالات اسی طرح کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پالش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے اچھوتے خیالات، اچھوتے آئیڈیاز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملک میں جو شفاف انتخابات کا کوئی لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، ویسے ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے کہ شفاف انتخابات ہوں گے۔ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی، پری پول ریگنگ انتہائی عروج پہ ہے، اور آج اس ورچوئل جلسے کو بھی روکنے کی جس طرح سے کوشش کی گئی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد جو لوگ کسی قسم کا کوئی مائنڈ رکھتے بھی تھے کہ شاید ان کا یہ کہنا تھا کہ امکان ہے کہ شاید ملک میں شفاف انتخابات ہوں، میرے خیال میں اب ان کی رائے بھی یقیناً تبدیل ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سیاسی شعور عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس ورچوئل جلسے میں بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن تھے، ورکر تھے، ان کو بھی اس ورچوئل جلسے کا جو ہے وہ حصہ بنایا گیا۔ عمران خان صاحب نے جیل سے ورچوئل خطاب کیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان کی جانب سے 150 صفحات پر مشتمل منشور بھی بہت جلد جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہیں، لیکن عام انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور میرے خیال میں سوشل میڈیا کے زمانے کا یہی فائدہ ہے کہ اب روایتی سیاست نہیں ہوگی، اور جدید دور میں جدید تقاضوں کا استعمال کرتے ہوئے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے جو 2011 میں سیاسی جلسوں میں ترانوں کو لے کے آئی، گانے بجانے وغیرہ، اور اس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی شروع کیا، جسے بعد میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اختیار کیا۔ تو اب یہ پہلا سیاسی جلسہ تھا، ورچوئل جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، جو انتہائی کامیاب رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے آئندہ عام انتخابات کے لیے، انتخابی مہم چلانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابی مہم چلانے کے لیے چندہ دیں۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس حوالے سے آپ کی جو بھی آرا ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔